صفحہ نمبر 94 آیت نمبر 157 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقولهم، یہودیوں کا یہ قول، انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم، ہم نے عیسی بن مریم کو قتل کیا ہے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، وما قتلوه، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوه، اور نہ سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لهم، لیکن ان کو تشبیہ لگی تھی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس عقیدے کے حوالے سے شک میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، نہیں ہے اس بات پہ ان کے پاس کوئی دلیل مگر وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں عیسیٰ بن مریم کا ذکر فرماتے ہیں۔ عیسیٰ کا معنی ہے سردار، اور مسیح کا لفظ اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ مسیح کا لفظ مبارک کے معنی میں ہے، البتہ احادیث مبارکہ میں دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسیح دجال۔ واضح رہے کہ یہاں جو لفظ ہے قرآن کے اندر مسیح کا لفظ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے مبارک۔ عیسیٰ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حدیث مبارکہ میں جو دجال کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب دو معنوں کی شکل میں محدثین نے نقل کیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مسح کی گئی ہے، ایک آنکھ پہ دجال کانا ہے، جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے اس طرح اس کی ایک آنکھ ہوگی، یہ دجال کی پہچان ہے۔ تو دجال کا اپنا معنی دجل سے ہے، دجل کا معنی ہے دھوکہ۔ دوسرا معنی محدثین لکھتے ہیں کہ دجال زمین میں پھرے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ تمام دنیا میں وہ پھرتا رہے گا، پوری دنیا کی زمین کو مسح کرے گا، پھرے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور یہودی اس کو دجال کو اپنا رب مانتے ہیں۔ دجال کا نزول جب ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے
وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شام میں ایک جگہ ہے باب لد، وہاں پہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، تو وہاں پہ یہودیوں کا ایک جہاز ہر وقت اڑان کے لیے تیار رہتا ہے، پائلٹ اس میں بیٹھا رہتا ہے، عرصے سے ان کا یہ معمول ہے کہ جیسی دجال آئے گا، وہ اپنا رب سمجھتے ہیں دجال کو، تو ہم اس کو اس حفاظتی طیارے میں بٹھا کے اڑا کے لے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے سے قاصر رہیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ان آیات کی وضاحت میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن صاف فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی پہ چڑھایا ہے، انہوں نے یہ ان کو تشبیہ ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جس مکان میں بند کیا تھا، تو ان کا اپنا بندہ جب اندر تحقیق کے لیے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ محفوظ انداز سے اٹھا لیا، جس طرح کہ یہاں آیت میں ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ تو وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہی عیسیٰ ہے، پہلے سے ان کو دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو سولی پہ چڑھایا ہے، قتل کیا ہے، اور یہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ عیسائیوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، یہودیوں کی اس بات کی کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے، قتل کیا ہے۔ یہ جو ٹائی لوگ پہنتے ہیں، یہ دراصل عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ دائرہ اسلام سے خروج ہے، کیونکہ قرآن سے انکار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنا یہ کفر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ ٹائی پہن کے یہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے یہ سمجھنا میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ اس اعتقاد کی نشانی ہے، یہ اس عقیدے کی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، اس کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو، اس کی کوئی گورنمنٹ جاب ہے، اور اب اس کے علاوہ وہ ایک قانون ہے اس ادارے کا کہ آپ نے یہ ٹائی ضرور وہ باندھنی ہے، اس کے علاوہ آپ کو پھر ڈیوٹی سے وہ خارج کیا جائے گا، ایسا کوئی عذر اگر ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو جیب میں رکھ کے جیسی ادارے کے گیٹ پہ انٹر ہو تو باندھ لیں، اور جیسی ڈیوٹی ختم ہو تو اتار دیں۔ دل میں بغض ہوگا ظاہراً ایک عذر سمجھ کے، یہ پھر بعض علماء نے گنجائش دی ہے، وہ بھی محبتاً نہیں پہنے گا، اعتقاد یہ نہیں ہوگا، اس میں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، لیکن جی میرا عذر ہے، اب کیا کروں، 1400 سال بعد کے ہم مسلمان ہیں، ایمان کمزور ہے، اگر یہ جاب نہ رہے تو پھر بیوی بچے کیا کھائیں گے، دل میں ایک تصور ہے،
ورنہ اگر کوئی توکل کرے کہ ایسی جگہ میں ڈیوٹی نہیں دیتا جہاں قرآن کے خلاف اعتقاد کا لباس ہے، تو اللہ بہت غنی ذات ہیں، وہ غیور ہیں، وہ اس سے بہتر جاب عنایت فرمائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کمزوری میں ان کا ہے اور دل میں ہے کہ مجھے بقدر ضرورت رزق والا کوئی جاب ملے تو اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس کو بعض علماء نے گنجائش دی ہے، لیکن محبتاً تو قطعاً اس چیز کا اعتراف نہ کرنا۔ اس مسئلے میں بہت سارے لوگ ناسمجھ ہیں، بلکہ مسلمانوں کے جوان شوقیہ طور پہ یہ ٹائی پہنتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ میں اچھا لگ رہا۔ اگر جوانوں کو سمجھایا جائے، یاد رکھنا، تو کام بنتا ہے، کام بنتا ہے۔ یہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ کینٹ میں ایک جگہ میں گیا، تو وہاں جیسے ہی میں گیا، وہ تعلق والا ساتھی تھا کسی کام کے واسطے، تو ان کا بیٹا نکل آیا، تو میں نے جب ان کو دیکھا پینٹ شرٹ اور ٹائی باندھا ہوا، تو اندر گیا، اس نے چائے لائی اور فروٹ لائے۔ میں نے دل میں کہا یہ چیز ان سے اتارنی ضرور ہے، تب تک نہیں کہوں گا، دل میں نے عزم کیا۔ تو وہ جب بیٹھ گیا، میں نے کہا ایک درخواست ہے، آپ اگر یہ چیز اتار کے مجھے دے دیں، اس کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو بالکل بخوشی اس نے کہا جی آپ لے لیں۔ تو اس نے مجھے حوالے کیا، اتنی خوشی ہوئی دل میں۔ ہمارے جوانوں میں بات ماننے کی صفت ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ مسلمان جوان ہے، یہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ چھوڑ دو، یہ انگریزی مزاج کا ہے، یہ غلیظ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا اور یہ پرایا ہے۔ نہیں، اس میں ہمارا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ جی مغربی مزاج کا، یہ تو انگریزی مزاج کا جوان، چھوڑ دو، یہ اپنا نہیں ہو سکتا۔ یہ مایوسی یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہے ہمارا، اس کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے، جب بھی ہو یہ روشنی کام دے گی۔ تو اس نے مجھے معذرت کی، جی میں پہنتا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے وہ نئی شادی اس نے کی تھی، کہتے ہیں جی گھر والوں کا اصرار رہا، بس مجبوری رہی، تو بس یہ کہ آپ ناراض نہ ہو، یہ بالکل آپ لے لیں۔ وہ ابھی بھی میرے پاس نیچے، وہ میں نے لا کے اپنے پاس وہ محفوظ کی ہے، میرے پاس پڑی ہے۔ تو میں نے اس کو 500 روپے انعام دیا، اور میں دل میں بڑا خوش ہوں۔ میں نے اسے کہا دیکھو ہمارے جوان ہمارے اپنے ہیں، ہم نے ان پہ محنت نہیں کی۔ میں نے کہا یہ آپ نے میری بات مان لی، کہتے میں نہیں لیتا نہ، میں نے کہا انعام کوئی نہیں لیتا، انعام کا نہ لینا یہ تو بدقسمتی ہے، یہ آپ کا انعام ہے، آپ نے بات مان لی۔ بڑا خوش ہوا، اور اب مجھے یہ ذہن میں جب نکل رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ جوان جب تک زندہ رہے گا یہ پھر نہیں پہنے گا۔ تو اپنوں کو اپنا ہی رکھو۔ ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں اپنوں کو چھوڑو مت، اوروں کو چھیڑو مت۔ اپنوں کو چھوڑو مت، اوروں کو چھیڑو مت۔ اپنے دین پہ آپ 100% آ جائیں، یہ پورے عالم کفر کو دعوت ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، اپنا دین پیش کیا۔ ہم بلاتے تو ہیں زبان سے، لیکن ہم اپنا دین اصلی صورت میں پیش نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس دونوں چیزیں تھی، زباناً بھی بلاتے تھے اور صورتاً بھی بلاتے تھے۔ ان کے معاملات، ان کی زندگی کا انداز، وہ ایک مستقل دعوت ہوتی تھی۔ اس طرف اگر مسلمان آ جائیں کہ میں اپنے دین پہ کامل عمل کرنے والا بن جاؤں، پھر دوسرے کو جیسی بلاؤ گے وہ فوراً آئے گا۔ اس بات کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا یقین کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی پہ چڑھایا گیا، ان کو اللہ نے اٹھایا ہے آسمانوں پہ، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور پھر وہ دمشق کی مسجد کی مینار پہ قرب قیامت میں اتریں گے، اور
فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، ان کا نزول ہوگا اور شریعت محمدی کی پیروی کرے گا، اور پھر ایک اسلامی حکومت ہوگی، دولت کی کثرت ہوگی، اور حدیث میں ہے کہ یہاں تک کہ دو مسلمانوں کے درمیان بھی حسد بغض نہیں ہوگا، اور سانپ بھی اپنے زہریلے اثرات چھوڑ دیں گے، چھوٹے بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپوں تک سے خطرہ نہیں ہوگا۔ ایسا امن و امان کا زمانہ ایک دفعہ آئے گا، اور دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ خواہش کریں گے کاش میرا باپ دادا زندہ ہوتا، کیا نعمتیں آ گئی، وہ تو فقر میں ہم سے گیا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ اپنے دین پہ مسلمان ڈٹا رہے، اپنوں کو اپنا بنا لو، تب اسلام کی ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو کہ اللہ کے رسول تھے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، لیکن ان کو شبہ ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں یہ واضح شک میں ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف آسمانوں پہ اس کو اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اور اس کام میں پر حکمت ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما، قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو یا اللہ غیر اسلامی لباس سے محفوظ فرما، ایک ایک جوان کو نیک دیندار بنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے ساتھیوں ان کی بیٹی اور والدہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، دیگر جتنے بھی مسلمانوں میں گھروں میں اسپتالوں میں مختلف امراض کے مریض ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرما، جو رحلت فرما چکے میرے والدین سمیت اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر و سب کو عنایت فرما، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وبرکاتہ۔ یہ درود شریف کے کارڈ ساتھی لے لیں، دوسرے دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ہمارے وہ مدرسے کے حوالے سے ہیں۔ درود شریف درود تنجینا یہ کسی بھی حاجت کے لیے 70 دفعہ پڑھیں، وہ حاجت انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائیں گے۔